السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ڈائریکٹ جنت میں جانے کا راستہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس حدیث میں سیدھا جنت جانے کا راستہ اور طریقہ بتلایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی روح اس کے جسم سے جدا ہو اور وہ اس وقت 3 چیزوں سے پاک ہو، جب انسان اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کی روح نکلنے سے پہلے موت آنے سے پہلے اگر وہ 3 چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سوچئے کتنا آسان اور کتنا سستا سودا ہے، صرف 3 چیزوں سے پاک ہونے کے لیے کہا گیا اور ڈائریکٹ جنت کا وعدہ کیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے جانتے ہیں وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، جو شخص تکبر سے پاک ہو جائے۔ تکبر کہتے ہیں گھمنڈ۔ آج چند پیسے کیا مل جائے، لوگوں کے اندر تکبر، اہنکار اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو تکبر سے بچا کر کے رکھا ہے، اگر اللہ رب العزت نے آپ کے اندر گھمنڈ والی صفت نہیں رکھی، تکبر سے آپ بچے ہوئے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ تکبر انسان کو ذلیل و رسوا دنیا میں بھی کر دیتا ہے اور تو اور آخرت میں بھی اس کے رسوائی کا سامان اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو شخص تکبر سے پاک ہوگا اس کو جنت میں جانے کے لیے آسانیاں اللہ رب العزت پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، تکبر سے جو شخص پاک ہو، اور نمبر 2، جو شخص خیانت سے پاک صاف ہو۔ یعنی اگر آپ کے پاس کسی شخص نے کوئی امانت رکھی اور آپ اس کی امانت کو جس حالت میں اس نے آپ کے پاس رکھا ہوا تھا اسی حالت میں نہیں لوٹاتے ہیں، اس امانت میں اگر آپ نے کوئی خیانت کر دی، اگر اس میں آپ نے الٹ پھیر کر دیا، تو یاد رکھو آپ کا معاملہ بڑا ہی گڑبڑ ہونے والا ہے، بڑا ہی خسارے کا سودا ہے۔ اس لیے کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کریں۔ امانت میں خیانت کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب رکھا ہے۔ اور جو شخص خیانت سے پاک ہوگا، یعنی اگر کوئی چیز آپ کو امانت میں رکھنے کے لیے کسی نے دی ہے اور اس کی امانت صحیح سلامت آپ کے پاس ہے، آپ نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، تو پھر آپ بھی جنت کے حقدار ہیں، اور اللہ کا بہت ہی آپ پر احسان ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ 3 چیزیں ہیں، پہلی چیز تکبر، دوسری چیز امانت میں خیانت نہ کرے، اور تیسری چیز قرض سے پاک ہو۔ ان تینوں چیزوں سے جو شخص پاک ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد آپ لوگوں کے پاس میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا، جن چیزوں سے پاک صاف ہونے کا حکم دیا وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، موت سے پہلے اپنے اندر سے تکبر اور گھمنڈ کو بالکل ختم کر دیں، امانت میں خیانت نہ کرے، کسی کی امانت اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو ایمانداری کے ساتھ واپس کرے، اور قرض سے بالکل ہی بچے رہیں۔ قرض لینے سے
بالکل بچے رہیں۔ اگر ہمارے پاس ہے تو ضرورت کی چیزیں ہم استعمال کریں، جو چیز ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے تو اللہ رب العزت سے دعاؤں میں مانگے اور صبر کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔